یہ واقعہ میری زندگی میں آج سے 4 سال پہلے ہوا تھا، لیکن ابھی بھی اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو ڈر جاتا ہوں کہ موت میری آنکھوں کے قریب آ گئی تھی، میں اس دنیا میں بھی نہ ہوتا اور آج یہ قصہ کسی کو سنانے کے قابل نہ ہوتا۔ رات کا وقت تھا، میں گاڑی میں ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہا تھا اور اپنے باس کو گالیاں دے رہا تھا جس نے مجھے مجبور کیا تھا، کیونکہ اس کی کوئی فائل آفس میں رہ گئی تھی اور مجھے فائل دینے کے لیے دوسرے آفس میں جانا پڑا تھا۔ یہ ایسے باس ہی ہوتے ہیں، حکم دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتے کہ اگلا بندہ کس طرح سے سب کچھ کرے گا۔ میں سڑک پر جا رہا تھا، بس میری منزل میں 1 گھنٹہ دور تھی، لیکن اچانک سے میری گاڑی خراب ہو گئی۔ پہلے میری گاڑی نے جھٹکے لینا شروع کیے، پھر بالکل ہی رک گئی۔ ایسا پہلے بھی ہوتا رہتا تھا، اس لیے سوچا کہ ابھی ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہر طرف سے ہر کوشش کر لی، گاڑی تو بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ رات کا وقت سنسان سڑک میں اس علاقے کو تو جانتا بھی نہیں تھا کہ یہاں کسی جگہ پر میکینک کی دکان ہوگی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ مجھے کوئی شخص نظر آ جائے گا، لیکن رات کے 2 بجے میکینک بھی کیوں بیٹھے گا؟ میرے لیے تو مصیبت بن چکی تھی، کیونکہ میں بے یار و مددگار کھڑا تھا۔ اتنے میں دور سے مجھے ایک عمارت دکھائی دی، کسی کے گھر کا اوپر والا حصہ لگتا تھا۔ وہاں پر کوئی لائٹ بھی چل رہی تھی، اس کا مطلب کہ وہاں کوئی موجود تھا اور اس ٹائم وہی میری مدد کر سکتا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اس کے پاس کوئی فون ہو، میں کال کر کے اپنے کسی دوست کو ہی بلا لیتا۔ دوست بھی یہی کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں کیوں تنگ کر رہے ہو، لیکن کم سے کم مدد کرنے کے لیے تو آ ہی جاتا۔ میں اس طرف چل پڑا، جانے سے پہلے مشکل سے کار کو ایک طرف پارک کر دیا، لوگ بھی لگا دیا۔ دیکھا تو وہاں ایک بہت بڑا گھر تھا۔ میں اس گھر کی پیشانی پر لکھا تھا ڈاک بنگلہ، قائم شدہ 1920 کا گھر۔ یہ بہت پرانا تھا، پتہ نہیں کہیں خالی نہ ہو، لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے لائٹ دیکھی اور وہ روشنی ہی اس وقت میرے لیے امید تھی۔ میں نے دستک دی تو کچھ دیر کسی نے دروازہ ہی نہ کھولا۔ جب مجھے یقین ہو گیا کہ اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا تو اچانک سے دروازہ کھلا اور دروازہ کھولتے ہی ایسی آواز آئی جیسے یہ دروازہ کافی سالوں سے کھولا نہیں گیا۔ ایک بوڑھا شخص باہر آیا، پیچھے ایک بوڑھی عورت بھی کھڑی تھی۔ کہنے لگی، جی آپ کو کیا کام ہے؟ تو میں نے ان کو بڑے عزت اور احترام سے کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے، میں بہت مشکل میں ہوں، مجھے فون کرنے دیں۔ انہوں نے کہا کہ اس گھر کا فون تو کٹا ہوا ہے، لیکن اگر تم رات کو یہاں رکنا چاہتے ہو تو رک سکتے ہو۔ آسمان پر بادل بھی بن رہے تھے، شاید کہ طوفان آنے والا تھا۔ میں ایسی آفر کو انکار نہیں کر سکتا تھا، ویسے بھی صبح ہونے میں چند ہی گھنٹے باقی تھے، اب دن تو میرا ضائع ہو ہی گیا تھا۔ میں اندر داخل ہو گیا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ گھر تو بہت ہی خوبصورت تھا، ساری چیزیں 1947 کے زمانے کی لگ رہی تھیں، لیکن ان چیزوں کو اتنا سنبھال کر رکھنا بھی بڑی بات تھی۔ انہوں نے مجھے اوپر ایک کمرہ دکھا دیا اور کہا کہ تم یہاں رہ سکتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا، میرا نام انور ہے، یہ میری بیوی ہے، اس کا نام بانو ہے۔ میں کمرے میں آ گیا، منہ ہاتھ دھو کر بستر پر بیٹھ گیا، ادھر ادھر تھوڑی چہل قدمی کی، پھر میری نظر ایک تصویر پر پڑی جو اس کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ کسی میاں بیوی کی تصویر تھی، نیچے لکھا تھا انور اور بانو، تاریخ پیدائش، اس کے بعد لکھا تھا تاریخ وفات۔ یہ دونوں میاں بیوی تو آج سے 20 سال پہلے ہی مر چکے تھے۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، میں نیچے بھاگا تو وہ لوگ آگ کے پاس بیٹھے تھے۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے ایک ساتھ اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے کہا، تم لوگ تو زندہ نہیں ہو، تم لوگ تو مر چکے ہو۔ اس نے کہا، ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم زندہ ہیں؟ وہ نہایت ہی آرام سے بولے۔ میں چلاتا ہوا باہر آ گیا۔ صبح آنکھ کھلی تو گاؤں کے ہسپتال میں تھا۔ انہوں نے کہا، آپ کو ڈاک بنگلے کے باہر سے اٹھایا ہے، وہاں پر تو کوئی بھی نہیں جاتا، وہاں پر میاں بیوی رہتے ہیں جو کب کے اس دنیا سے چلے گئے، جو بھی وہاں جاتا ہے اس کی حالت ایسی ہی ہو جاتی ہے، شکر کریں آپ کی جان بچ گئی۔ اس کے بعد جب میں نے اس گھر کو دور سے دیکھا تو وہ گھر کوئی نیا نہیں تھا، بلکہ وہ تو کھنڈر تھا، مگر پتہ نہیں اس رات میرے دماغ میں کیا غبار سوار ہو گیا تھا کہ مجھے سب کچھ دکھائی دے رہا تھا جیسے نارمل ہے، لیکن اصل میں کچھ بھی نارمل نہیں تھا۔ اس گھر کی چھت اور دیواریں بہت خستہ حال تھیں، ایک تو دیواریں تو گری ہوئی تھیں، شاید رات کے اندھیرے میں مجھے وہ سب کچھ دکھائی دیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میری جان بچ گئی اور وہاں سے میں واپس آ گیا، مگر ہمیشہ ان دونوں کی شکل میری آنکھوں میں ہی رہی۔
وہ کتنے آرام سے بول رہے تھے، کیسے میری دیکھ بھال کر رہے تھے، اور جب میں نے ان سے کہا کہ کیا تم لوگ زندہ ہو؟ تم لوگ تو مر چکے ہو، کہنے لگے ہم نے تمہیں کب کہا تھا کہ ہم زندہ ہیں۔ ان کی بڑی بڑی آنکھیں مجھے آج بھی یاد آتی ہیں تو میں اچانک ڈر جاتا ہوں۔